السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25، 26، 27 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ کے تفسیر کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کے حکموں سے سرکشی اور بغاوت کی۔ تو ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اب یہاں سے انہی قوموں کا تذکرہ لگاتار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائے ہیں جن آیتوں میں انہی قوموں کا تذکرہ ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم میں بھیجا، اس قوم نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا کیا جواب دیا، کس طرح سے اعتراضات کیے، کیسے کیسے مخالفت کی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس بھیانک انجام سے دوچار فرمایا، اس کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قوم کے لوگوں میں مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان واقعات کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ بھی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلائے تو تم لوگوں کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینے کا ہے کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کو قصہ سمجھ کر کے نہیں سنا جائے، بلکہ اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، جو باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو سدھارا جائے اور سنوارا جائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ کیوں بھیجا؟ رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اس روئے زمین پر کفر و شرک کرنے والوں کے درمیان، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے والوں کے درمیان سب سے پہلے رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی بھیجا تھا ان کی قوم کے اندر۔ سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے رسول جن کو کفر و شرک کرنے والوں کے درمیان بھیجا گیا، اس سے پہلے کون تھے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اس کے بعد ہی آدمی کی نسل چلی، تو اس وقت تک کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور اس روئے زمین پر کفر و شرک بہت زیادہ پھیلنے لگا، تو سب سے پہلے رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی بھیجا۔ اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، تم لوگ کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، لہذا میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ کیوں ڈرانے والا ہوں؟ آگے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، میں ڈرا رہا ہوں تم کو کہ تم لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت مت کرو۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے، کفر و شرک میں پڑے رہو گے، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھ کو تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ دردناک دن مطلب قیامت کا دن، اور قیامت کے دن تم لوگوں کو اس کفر و شرک کے بدلے میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے لیے میں تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ سامعین کرام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے لوگوں میں جا کر کے توحید کی دعوت دے دی اور کہہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے،
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اگر بت پرستی کرو گے، کفر و شرک میں پڑے رہو گے، غیر اللہ کو پکارو گے، نیکوکار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھ کر کے اس کے سامنے نظر و نیاز ادا کرو گے، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو گے، تو میں تم کو ڈراتا ہوں کہ تم لوگوں کے اوپر دردناک عذاب آنے والا ہے۔ جب یہ دعوت دے دیا تو قوم کے بڑے بڑے لوگ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو بڑے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے، الملأ کہتے ہیں قوم کے قداور لوگ، قوم کے نامور لوگ، قوم کے بڑے بڑے لوگ، قوم کے چودھری صاحب لوگ، قوم کے سرداران، ان لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ما نراک الا بشرا مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح سے انسان ہو، تم تو کوئی فرشتے نہیں ہو، تم بھی انسانی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے تم کو نبی کیوں بنا دیا؟ دیکھیے پہلا اعتراض، حالانکہ نبی کس کو بنانا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون حقدار ہے نبوت کا، کون اس کا اہل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تم کو اپنی ہی طرح سے انسان دیکھ رہے ہیں، تم کوئی فرشتے نہیں ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر تم کو نبی کیوں بنا دیا؟ ہم لوگوں کے اوپر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں کے لیے کیوں نہیں نازل فرمایا؟ پھر اس کے بعد فوراً دوسرا اعتراض بھی کیا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم جو آ کر کے یہاں پر لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو، تو تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہارے پیروی کرنے والے، تمہارے فالو کرنے والے لوگ تو گھٹیا درجے کے ہیں، یعنی سماج و معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور، ناتواں، غریب، مفلس، جن کا کوئی مقام نہیں، کوئی رتبہ نہیں ہے، ایسے لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو کسی بڑے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں چودھری صاحب بھی تمہاری پیروی نہیں کر رہے ہیں، فلاں چودھری صاحب بھی تمہارے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، فلاں چودھری صاحب بھی تمہارے ساتھ جو ہے نہیں چل رہے ہیں، تمہاری پیروی نہیں کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مفلس ہے، غریب ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ وہ بھی کیسے پیروی کر رہے ہیں؟ بادی الرائے، کوئی غور و فکر انہوں نے نہیں کیا، بس تم نے ان کو دعوت دیا، بس تمہارے پیچھے چل پڑے، بے سوچے سمجھے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد مزید ان لوگوں نے اعتراض کیا، کن لوگوں کو؟ جو نوح علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام سمجھانے کے لیے گئے ہوں گے، ایک دن کی بات تو نہیں ہوگی، دعوت دیے ہوں گے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہوگا، تو ساتھ میں کچھ لوگ گئے ہوں گے ایمان والے لوگ، تو ایمان والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نے اپنے مقابلے میں تمہارے اندر تو کوئی فضل بھی نہیں دیکھا کہ تم جو ہے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا سماج و معاشرے میں رتبے کے اعتبار سے تم لوگوں کو کوئی فضل حاصل ہو، کوئی بڑائی حاصل ہو، وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم لوگوں کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، جھوٹا سمجھ رہے کہ تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت اگر نہیں کرو گے تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اگر ایک اللہ کی عبادت کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رہو گے، تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فضل و کرم سے آخرت میں نوازے گا۔ تمہاری اس بات میں ہم تم کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ اتنی سی باتیں ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ان باتوں کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا وہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لینے کی ہے کہ قوم کے لوگوں نے جو نوح علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا کہ تمہاری پیروی کرنے والے جو ہے وہ کم ترین لوگ ہیں، تمہاری پیروی کرنے والے جو ہے چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں، غریب اور مفلس قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کی کم فہمی ہے۔ کیوں کم فہمی ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر کے آئے تھے، اور حق اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ حق کے ماننے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کم ترین درجے کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب حق مان لیتے ہیں تو سب سیم ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب اسلام کے دامن میں آ گئے نا تو پھر کسی کو کوئی رتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ رتبہ کب ملے گا؟ جب تقویٰ ہوگا تب۔ وداؤٹ تقویٰ کے کسی کو کوئی مقام نہیں، وداؤٹ تقویٰ کے، وداؤٹ پرہیزگاری کے کسی کو کوئی مقام نہیں ہے۔ پرہیزگاری ہوگی تبھی مقام ملے گا۔ تو حق کے ماننے والے، حق تو اپنے آپ میں ایک جو ہے شان و شوکت والی چیز ہے، اس کے ماننے والے کم ترین درجے کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں،
اور صحیح بات یہ ہے کہ حق کے جو ماننے والے ہوں گے وہی اشراف ہوں گے، جو حق کے ماننے والے ہوں گے وہی اشراف ہوں گے، چاہے وہ کم ترین لوگ ہی کیوں نہ ہو، اور حق کے مخالفین وہی بدترین اور کمینے ہوں گے، چاہے وہ سماج و معاشرے میں بڑا مقامی رکھنے والے کیوں نہیں ہوں۔ اور ہر دور میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں جتنے بھی نبی آئے ان کے ماننے والے شروع میں کون لوگ ہوتے تھے؟ کمزور لوگ ہی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا، آپ سے پہلے ہم نے جس قدر رسولوں کو بھیجا، جب وہ اپنی قوم کے اندر گئے تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو فلاں طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی کی اقتدا کریں گے۔ وہ اسے یہ پتہ چلا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فرسٹ اپل نہیں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بعد میں مجبور ہو کر کے آتے ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 7 اور صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے، ابو سفیان صخر بن حرب جب مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے روم پہنچے، روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے، جب وہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گئے تو ہرقل بادشاہ جو کہ عیسائی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں پوچھنے لگا، کئی باتیں پوچھنے لگا کہ نبی کیسے ہیں، کیا ہے۔ اس میں سے ایک بات اس نے یہ بھی پوچھی کہ جو نبی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو نبی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے لوگ تمہارے سماج و معاشرے کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں یا معاشرے کے کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ، بڑے بڑے لوگ نہیں پیروی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو پیغمبر آتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، بعد میں جا کر کے بڑے بڑے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگنا تو کدھر سے بھاگنا، یا یہاں جائیں گے تو کچھ مل جائے گا یا کوئی بڑا مقام حاصل ہو جائے گا، تب جا کے بعد میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ پہلے کون لوگ آتے ہیں؟ کمزور لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ کمزور لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ جو کمزور لوگ ہیں یہ لوگ بے سوچے سمجھے جو ہے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ کیوں بات غلط ہے؟ جب حق بات واضح ہو جاتی ہے، نبی کیا لے کر کے آتے ہیں؟ حق لے کر کے آتے ہیں، ایسا حق لے کر کے آتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب حق بات واضح ہو جاتی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہی کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور جو لوگ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، وہ عقل مند نہیں ہوتے، وہ غبی لوگ ہوتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ان باتوں سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ جو حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہم کو رتی بھر بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، حق بات کو فوراً سے بے فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ کل کے درس میں ہم بتلائیں گے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے ان باتوں کا کیا جواب دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا